دیکھو بھائی ہر بات دل میں اتر جائے نا ولایت پکی، مایوسی ختم کہ ہم بار بار گناہ کر لیتے ہیں. فرمایا کہ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ. اخبار میں آتا ہے کہ ملزم نے شاہ سے اپیل کی درخواست کر دی. شاہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، بادشاہ ہو، کہتا ہے میرا قانون مجھ پر حکومت نہیں کر سکتا، میں اپنا اختیار استعمال کرتا ہوں اور باعزت بری کرتا ہوں. اے وزیر قانون فائل کو سنبھال کر رکھنا تو یہ گڑبڑ نہ کرے. اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ خود مٹاتے ہیں گناہ اور اللہ تعالیٰ خود نیکیاں وہاں پر لاتے ہیں تاکہ فرشتے تانا نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ جو رحمت سے معاف فرمائیں گے. سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت جیت گئی. وجہ کہ ہم میں سے جو قانون کے حساب سے نہیں بخشا گیا، اللہ بچائے خاتمہ ایمان بنتی فرمائے. مثال دے رہا ہوں کہ کوئی قانون سے اگر نہیں بخشا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جیت گئی، اللہ تعالیٰ شاہی رحم سے اسے معاف فرما دیں گے. اب میرے پیارے شیخ کے مضمون سنیے اور مست ہوتے جائیے. اور ہمارے دوست جن جن کے بیانات ہوتے ہیں اس کو آگے بڑھائیں. حضرت کے مال کو حضرت فرماتے تھے، اب کیونکہ حضرت کا ہی صدقہ ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں اور ان کی نظر پڑی ہوئی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اہل علم کو آگے جگہ دیں تاکہ وہ حضرت والا، میں تو یہ اپنے شیخ کی بات کروں گا کیونکہ مال ہی حضرت والا کا ہے، تاکہ وہ مال لے کر آگے پھیلائیں اور ہر جگہ حضرت والا کے درد دل کا اللہ غلغلہ مچا دے. فرمایا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر موضوع قرآن میں لکھتے ہیں کہ عرش اعظم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ لکھوایا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ لکھوانا از قبیل مراحم خسروانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ شاہی رحم کے طور پر لکھوایا ہے تاکہ اگر میرا کوئی بندہ، دیکھو یہاں ولایت کی بات نہیں ہو رہی، اگر کوئی میرا بندہ قانون کے روح سے نہ بخشا جائے تو میں اپنے شاہی رحم سے اس کو بخش دوں. میں انتظار کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بھی کہا جائے. ہے شاباش، بڑا جاندار ماشاءاللہ کا ہے. کبھی کبھار اس مضمون کی دعا بھی کر لی جائے، اے خدا اگر آپ نے مجھے جہنمی لکھا ہے اور میں واقعی جہنم کے قابل ہوں اور واقعی میں جہنم کے قابل ہوں بھی، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتا ہوں کیونکہ میں قانون کے روح سے تو بخشے جانے کے قابل نہیں، لیکن اے اللہ آپ کا شاہی رحم قانون سے بالا تر ہے اور میں آپ کو آپ کے شاہی رحم کا واسطہ دے کر آپ سے آپ کے شاہی رحم کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اس خاص رحم سے قیامت کے دن مجھے بخش دیجیے اور میری تقدیر بدل دیجیے. اور تقدیر بدلنے کی آپ کو پوری قدرت ہے کیونکہ قضا آپ کی محکوم ہے، آپ پر حاکم نہیں. آپ قیامت کے دن کے جج نہیں ہیں، جج اپنے قانون کا پابند ہے. آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا مالک یوم الدین، آپ اس دن کے مالک ہیں، آپ قانون کے پابند نہیں ہیں. قانون کے روح سے تو میں کبھی نہیں بخشا جاؤں گا. حضرت بابا بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، فرمایا کہ آواز آئی غیبی میرے لیے کیا لائے ہو، تو میرے دل میں آیا کہ نماز پیش کروں، پھر خیال آیا نماز میں فی لگ سکتی ہے، آبجیکشن لگ سکتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف سب کے بارے میں کامتا گیا. پھر آخر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے توحید لایا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. جو اپنے اعمال پہ نظر رکھے گا اللہ کی رحمت سے دور. دیکھو آپ کو ہمارے کو کوئی چیز ذاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ذاتی چیز ہے، لیکن قرآن پاک کا اعلان ہو رہا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ فمن اللہ فمن اللہ، سب نیکیاں اللہ کی عطا ہے. تو جو چیز ہماری ذاتی ہے ہی نہیں تو اکڑ کس بات پر ہم کریں؟ جو اکڑا مرا، اللہ آپ کی عطا. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جتنے گناہ ہیں میرے نفس کی شرارت، غلاظت، حرارت اور کمینہ پن ہے. ہم ایسے بیوقوف ہیں کہ نیکی ہو جائے میں نے بیان کیا، میں نے نماز پڑھی، میں بکری میں کرتی ہے، چھری پھیر دی جاتی ہے. اور گناہ ہو جائے اجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، شراب گدھے کا پیشاب پی لیا، قسمت میں لکھا تھا. ارے نالائق، باپ کہیں شراب نہ پی اور بوتل شراب کی لا کر گلاس میں ڈال کر تجھے دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور رب منع کر رہے ہیں کہ حرام ہے، گدھے کا پیشاب ہے، اور تو نعوذ باللہ کہتا ہے میں نے بدنظری میری قسمت میں لکھی تھی، زنا اور لڑکوں کے منہ کالا کرنا قسمت میں لکھا ہے. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، دونوں جگہ الٹ. میں نے نیک کام کیا، الٹ
میری قسمت میں لکھا تھا الٹ، تقدیر نام علم الہی کا نہ کہ امر الہی کا۔ اللہ کو معلوم ہے یہ کمینہ پن کرے گا، اللہ تعالیٰ کیسے فرمائیں گے؟ باپ کہے کہ سگریٹ نہ پی اور سگریٹ کے منہ میں رکھ کر سلگا کر کے میرے پر دھواں پھینک دے، ربا کیسے کر سکتے؟ پاک مولا ہے، ناپاک چیز کا حکم دے گا؟ پاک مولا ہے، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کا حکم دے گا؟ پاک مولا ہے، پردے کا حکم دے کر نعوذ باللہ بہو بیٹیوں کو اللہ حکم کریں گے کہ بے پردہ گھومو اور عذاب اپنے لیے خریدو؟ تو حضرت بابا باجفید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے لیے توحید لایا ہوں، آواز آئی غیبی بستانی وہ رات یاد کر جب تمہیں درد ہوا تھا تو تم سے کسی نے پوچھا کہ درد کیسے ہوا، تو تم نے کہا تھا کہ میں نے پیٹ کا درد کیسے ہوا، تو تم نے کہا تھا کہ دودھ پی لیا اس کی وجہ سے درد ہوا۔ تو دودھ میں کیا طاقت ہے کہ درد پیدا کریں؟ درد بھی ہم پیدا کرتے ہیں، درما بھی ہم پیدا کرتے ہیں۔ لاؤ توحید کہاں ہے؟ کہا میری چیزیں نکل گئی، رونے لگا، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، توحید میں آپریشن لگ گیا۔ تو غیبی آواز آئی بستانی، دیکھنا آپ ذرا، بستانی سردی کی رات تھی، کتے کا بچہ کیچڑ میں مر رہا تھا، تم نے اسے نکالا، اس کا کیچڑ صاف کیا، یہ میری مخلوق ہے، اور اس کو آگ کے پاس رکھ کر گرمی پہنچائی، وہ بچ گیا، ہم نے تیرا یہ عمل قبول کیا۔ یہ تو خواب بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہیں، مبشرات ہیں، لیکن حدیث پاک تو واضح ہے کہ بدکار عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں کیا ہے؟ اپنے دوپٹے سے موزے کو باندھا اور پانی لے کر نچوڑا اس کے اندر، فرمایا ابھی ابھی اللہ نے علم عظیم عطا فرمایا کہ اس زمانے کی بدکار عورتیں دوپٹہ اوڑھتی تھی، آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں دوپٹہ نہیں اوڑھتی، ایسے ہی کھلی سانڈی کی طرح گھومتی رہتی ہیں بے پردہ۔ اے اللہ میری تقدیر بدل دیجئے، مجھے بخش دیجئے، اور تقدیر بدلنے کی آپ کو پوری قدرت حاصل ہے، کیونکہ قضا آپ کی محکوم ہے، آپ پر حاکم نہیں۔ اگر آپ نے ہماری شامت اعمال سے ہمارے خلاف فیصلہ کر ہی دیا ہے تو بھی آپ کا فیصلہ اور آپ کی قضا آپ کی محکوم ہے، آپ پر حاکم نہیں۔ بس آپ اپنے رحم و کرم سے ہمارے سوئے، ذرا جملہ سننا ذرا، بس آپ اپنے رحم و کرم سے ہماری سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے۔ کیسا جملہ ہے؟ جملہ پھر سن لیجیے ذرا، اے اللہ آپ اپنے رحم و کرم سے ہماری سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے۔ اب آگے علم عظیم دیکھیے، اسی پر غور سے سنیں۔ ہمارے دوست عشاء کے نماز کے بعد وہاں بیٹھتے ہیں، جتنے بیان چاہیے لوڈ کروا لیں، پھر اس کو گھر جا کر لکھ لیں، 5-6 دن مانگیں گے، دعا یاد ہو جائے گی، ارے ابھی دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر سنتے ہی آپ مست ہو جائیں گے۔ شیخ العرب والجم حضرت فرماتے ہیں شاہی رحم کی وہ اپیل یہیں کر لو۔ وہاں کیسے کریں گے کہ اللہ ہم پر براہ میں خسروانہ کی بارش فرما دے، ہم پر شاہ رحم داخل کر دے، اگرچہ ہم قابل نہیں جنت کے، لیکن شاہ رحم عطا فرما، وہاں کسی کی زبان چلے گی؟ فرمایا کہ یہیں اپیل کر لو، اے خدا اپنے اعمال بد اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے قانون کے روح سے ہمیں خطرہ ہے، کہیں ہم جہنم میں داخل نہ ہو جائیں، اس لیے ہم شاہی عدالت قائم ہونے سے پہلے دنیا ہی میں آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے شاہی رحم کو مقدر کر دیجئے، کیونکہ ہمارے اعمال بہت خراب ہیں۔ کبھی کبھی یہ دعا مان لیا کیجئے، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور امت کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شاہی رحم کی درخواست دنیا میں ہی کر لیں۔ جتنے حضرت کے اجازت یافتہ یا موجود ہیں، حضرت کے غلام کے اجازت یافتہ یا موجود ہیں، جن کے بیانات ہوتے ہیں، اس مال کو آگے بڑھائیں، آپ کا صدقہ جاریہ بڑھ جائے گا۔ حضرت کا تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ کا بھی صدقہ جاریہ بڑھ جائے گا۔ اس جمعے کے بیان میں یا جو مجلس آپ کرتے ہیں، ایک بھی بیچارہ اگر مایوس بیٹھا ہوگا آپ کو ایسی دعائیں دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ تھوڑی ہے کہ صرف بیان کرنے والوں کے لیے، کوئی بھی ہو جس کو پتا ہے کہ دین کی باتوں میں یہ بکواس نہیں کرتا، اپنی بہو بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، پڑوسی ہے، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یا چلو دنیا کے کام میں بھی ہیں، مثال ہے اپنے اسٹاف کو بٹھا کر دیکھو یہ میں لکھ کر لایا ہوں، سنو تو صحیح ذرا، کیا مزیدار بات ہے۔